بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هدانا الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال رسولنا الكريم ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم. ہم سب کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عطا فرمائے خدا ان مقاصد کے بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. بہت ہی پیارا قول ہے رسول گرامی کا، فرمایا کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے. اور یاد رکھیے چراغ کی اہمیت اندھیروں میں ہوتی ہے، روشنیوں میں چراغ کا کوئی کام نہیں ہوتا. آپ کی سب کی گاڑیوں کے آگے ہیڈ لائٹ ہے تو آپ دن کے اجالے میں ہیڈ لائٹ نہیں جلاتے، جب اندھیرے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لائٹ کو جلاتے ہو.
اور یہ روشنی آپ کو راستہ دکھاتی ہے۔ اور میں ہر زمانے میں جب ظلمتیں چھا جائیں گی تو اگر میں نے کسی کو ہدایت کا چراغ بنایا تو وجود حسین ابن علی ہے۔ یہ کسی اور امام کے لیے ایسا قول نہیں ہے۔ لفظ سفینہ کے کشتی نجات نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ لیکن جب ہدایت کی بات ہے، جب چراغ کی بات ہے، یہ صفت امام حسین کے ساتھ منسوب کی گئی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دوسرے ائمہ چراغ ہدایت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ ہر زمانے میں اگر کسی وجود کو چراغ ہدایت بنایا گیا تو وہ حسین کے وجود کو بنایا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے امیر المؤمنین کو بھی پہچانا تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ ہم نے رسول کو بھی پہچانا تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے پہچانا۔ ہم نے انبیاء کو بھی پہچانا تو کس کی وجہ سے پہچانا؟ حسین کی وجہ سے پہچانا۔ ہم نے تھوڑا بہت قرآن سنا یا قرآن کی معرفت حاصل کی تو کس کی وجہ سے حاصل کی؟ حسین کی وجہ سے حاصل کی۔ آج ہماری نسلوں کو اگر خیبر کا پتہ ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ اگر آج خندق کا پتہ ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ شاید کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ مولانا کیا مطلب کہ امیر المومنین کی معرفت بھی ملی تو حسین کی وجہ سے؟ میں نے کہا میرے لال کیونکہ اگر تو نے خیبر و خندق کی سنی تو منبر حسین سے اگر منبر حسین نہ ہوتا تو ہمیں دین کا پتہ نہ ہوتا۔ اگر یہ منبر حسین نہ ہوتا تو نسلوں کو معرفت نہ ملتی۔ تو فرمایا ایک طرف گمراہی ہی گمراہی ہے، ایک طرف ظلمت ہی ظلمت ہے، ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور ان اندھیری ظلمت کی گمراہیوں میں اگر خدا نے کسی کو چراغ ہدایت بنایا تو وہ حسین ابن علی ہے۔ واحد وجود ہے جو کل کے یزید کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، اور یہ واحد وجود حسین ہے جو آج کے یزیدوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کیوں امام حسین سے اتنا مسئلہ ہے؟ کیونکہ حسین نے لوگوں کی فکر کو بیدار کر دیا، حسین نے نسلوں کے اندر وہ ہدایت کا چراغ جلا دیا۔ اب کہا جب تک قیامت ہو تب تک ذکر حسین ہوتا رہے گا، کیونکہ یہی چراغ ہدایت ہے۔ ایران میں محمد رضا شاہ کے زمانے میں جب ذکر امام حسین پر پابندی لگی، مجلس امام حسین پر پابندی لگی، تو اس زمانے کے بہت بڑے عالمین جب ان کو خبر ملی کہ بھائی کوئی مجلس نہیں کرا پائے گا، کوئی ذکر امام حسین نہیں کرا پائے گا، تو کہتے ہیں یہ زار و قطار گریہ کرنے لگے، زار و قطار ہونے لگے۔ ایک دن روئے، دو دن روئے، ایک طالب علم اعتراض کے قبلہ اتنا رو رہے ہیں، مجلس ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحب عمل کے چھوٹنے پہ اتنا گریا، چلو اگر واجب پہ پابندی لگتی تو آپ گریا کرتے، نماز پہ پابندی لگتی آپ گریا کرتے، حج نہ جانے پہ پابندی لگتی تو آپ گریا کرتے۔ مولا حسین کی مجلس کی اہمیت تو ہے، لیکن قبلہ ایک مستحب عمل ہے، آپ اس مستحب عمل کے لیے اتنا زار و قطار ہو رہے ہیں۔ اس عالم نے اس جماع کو دیکھا کہ جماع صحیح کہہ رہے ہو کہ مجلس ایک مستحب عمل ہے، لیکن یاد رکھنا یہ کائنات کا واحد مستحب ہے جس کے اندر سے کئی واجب باہر دنیا کا کوئی ایسا مستحب نہیں جس کے اندر سے اتنے واجب نکلتے ہیں۔ یہ فرش اعضا ہے جہاں سے نسل نمازی بنتا، یہ فرش اعضا ہے جو لوگوں کو حر بناتا ہے، یہ فرش اعضا ہے جو ابو ذر صفت بناتا ہے، یہ فرش اعضا ہے جو نسلوں کو بہادر بناتا ہے، یہ فرش اعضا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ظالم کی نفرت کو پیدا کرتا ہے، یہ فرش اعضا ہے جو مظلوم کی حمایت کا نعرہ لگاتا ہے۔ اگر فرش اعضا نہ ہوتا تو آج کے یزیدوں کو للکارنے والا بھی نہ ہوتا۔ یہ فرش اعضا ہے جو آپ کو کیا دے رہا ہے؟ ہمت دے رہا ہے۔ تبھی امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام زندہ نہ ہوتا۔
یاد روح اسلامی جو زندہ ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ فرش ہزار حسین بنے علی کی وجہ سے۔ دیکھو کل دشمنی کس سے تھی؟ امام حسین سے۔ آج دشمنی کس سے ہے؟ حسین کے چاہنے والوں سے۔ کل یزید کو کون کھٹک رہا تھا؟ امام حسین۔ آج وقت یزیدوں کو کون کھٹک رہے ہیں؟ حسین کے چاہنے والے۔ اب چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں صاحبان عقل کے لیے کہ لیکن دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج ایک ملک کے مقابلے میں کھڑی ہیں۔ امریکہ جیسا بڑا ملک صاحب ایٹم بم، اسرائیل جیسا خبیث ملک صاحب ایٹم بم، ساری فوجیں لا کر ایک ملک کے مقابلے میں کیا ہو گئے ہیں؟ جمع ہو گئے ہیں۔ اب 5 منٹ سوچو کہ امریکہ کی اس ملک کے ساتھ دشمنی کیا ہے؟ تو شاید کوئی کہے کہ مولانا کیونکہ اسلامی ہے اس لیے مسئلہ دشمنی کر رہے ہیں، ان کا مسئلہ مسلمانوں سے ہے لہذا اس لیے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا بھائی اسلامی تو ہم بھی ہیں، اسلامی تو بنگلہ دیش والے بھی ہیں، اسلامی تو ملیشیا والے بھی ہیں، اسلامی تو سعودی عرب والے بھی ہیں، اسلامی تو بحرین والے بھی ہیں، اسلامی تو مصر والے بھی ہیں، اسلامی تو تیونس والے بھی ہیں۔ اگر مسئلہ کسی کی داڑھی رکھنے سے یا مذہبی ہونے سے تھا تو اتنے بڑے مذہبی جو آج شام میں حاکم بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے، اپنے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنے والے، جو پورے خطے میں حکومت اسلامی کو ڈنڈے کے زور پر ظلم و تشدد کے ذریعے سے نافذ کرانا چاہتے تھے، ان سے مسئلہ نہیں ہے، ایک اسلامی سے مسئلہ ہے۔ کہیں مولانا ایٹم بم سے مسئلہ ہے، ایٹم بم تو ہمارے پاس بھی ہے لیکن شہباز شریف کو چھپیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کیا یہ اسلامی نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان حکمران نہیں ہے؟ تو پتا چلا کہ دشمن اسلام کی نگاہ میں بھی 2 طرح کے اسلام ہیں۔ اس کی نگاہ میں بھی دو طرح کے اسلام ہیں۔ وہ بھی جانتا ہے ایک اسلام وہ ہے جو سقیفے کے بعد بنا، دوسرا اسلام وہ ہے جو غدیر کے بعد بنا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ 2 طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ جن کی تربیت سقیفہ کر رہا ہے، دوسری وہ جن کی تربیت غدیر سے شروع ہوئی، کربلا میں تیار کیا گیا کہ آج آئیڈیالوجی کی جنگ، آج مسئلہ دشمن اسلام کو یہ نہیں کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، مسلمان روزہ رکھتا ہے کہ نہیں، مسلمان حج کرتا ہے کہ نہیں، آج مسئلہ نماز کا نہیں، وہ آپ کو مسجد بھی بنا کے دیں گے صبح سے شام تک نمازیں پڑھتے رہو، وہ آپ کو خانقاہیں بنا کے دیں گے کہ صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتے رہو، ان کو نہ تمہارا اللہ سے مسئلہ ہے، ان کو نہ تمہاری نماز سے مسئلہ ہے، ان کو نہ تمہارے حج سے مسئلہ ہے، وہ تو کہتے ہیں نمازیں پڑھتے رہو، ہمارا تو فائدہ ہے کہ صبح سے شام تک نماز پڑھتے رہو، تم پوری زندگی حج کرنے پہ اور طواف میں اسی چکر میں لگے رہو۔ ان کو مسئلہ کس چیز سے؟ نماز سے نہیں ہے، حج سے نہیں ہے، کیونکہ اگر نماز پڑھنے سے بندہ جنتی بنتا تو شمر بن جاتا، کرنے سے کوئی جنتی بنتا تو ابن سعد بن جاتا، خیر و خیرات کرنے سے کوئی جنتی بن جاتا تو جناب زبیر اور جناب طلحہ اور سارے واقعات آپ سب جانتے ہیں۔ یہاں معیار یہ نہیں ہے کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نماز نہیں پڑھتا، یہاں معیار یہ ہے کہ نماز کو پڑھ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کس کی ولایت میں چل رہا ہے۔ مسئلہ ولایت ہے،
کہ نماز کو پڑھ رہے ہو پر حق کی ولایت میں یا باطل کی ولایت میں، روزہ تو رکھ رہے ہو جور کی ولایت میں یا امام حق کی ولایت میں، تبھی رسول نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہاں خدا پہلے نمازی کو نہیں دیکھے گا، جس کے پیچھے نمازی چلاتا خدا اس کے دیکھے گا۔ بھائی مثال دے رہا ہوں، مثلاً آپ کے مظفر گڑھ میں خدا نخواستہ یزید آتا ہے اور اعلان ہو کہ جناب یزید صحابی کا بیٹا، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ اب لوگ مفتیوں مولویوں کے پیچھے بھانگتے ہیں، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا آ جائے تو ظاہر ہے امت کے کتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ جناب بڑا قریب تھا رسول کے زمانے سے، بڑا قریب تھا رسول کے زمانے سے، ہائے ہائے صحابی کی گود میں پلا، صحابی کی گود میں بڑا ہوا، صحابی کے چرنوں میں تربیت پائی۔ عشق ہے مسلمانوں کو صاحب سے، اور جو صحابی کی گود میں پلا ہو اس سے کتنی محبت ہوگی۔ اب کہیں گے آ جاؤ یزید کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور امت آدھی اگر کھڑی ہو جائے یزید کے پیچھے نماز پڑھے اور دیکھنے والے کہیں کیا رقت ہے ان کی نمازوں، ہائے ہائے کیسی قراتیں کر رہے ہیں، ہائے ہائے کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، لمبے لمبے رکوع کیے جائیں، لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، صلو علی الحبیب کے نعرے لگائے جائیں، رسول خدا کی یاد میں نعتیں اور قصیدے پڑھے جائیں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ خدا نمازی کی نماز کو دیکھے گا یا پیش امام کو دیکھے گا؟ کتنی بھی رقت بھری نماز پڑھو پر پیش امام یزید ہو تو نماز منہ پہ ماری جاتی ہے کہ تم نے کس کی ولایت میں رہ کر نماز پڑھی، کس کی ولایت میں ہوتے ہوئے زکات دی، کس کی ولایت میں مسئلہ یہ امامت تھا کہ اگر امام باطل کے پیچھے لگو گے، بھلے نمازیں پڑھو وہ نمازیں خراب ہیں، بھلے روزے رکھو تو روزے خراب ہیں، لیکن اگر امام حق کے پیچھے ہو اور اگر تم ابھی ابھی حق پر آئے ہو اور تم نے پوری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی، تم نے پوری زندگی کوئی روزہ نہیں رکھا، ایک وہاں پہ کل بھی کئی حاجیوں پہ بھاری پڑ گیا۔ پوری زندگی میں وہاں نے ایک حج نہیں کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کی ویلیو نہیں ہے، مطلب یہ نوجوان ابھی دین اسلام پہ ہدایت پایا لیکن امام حق کے پیچھے تھا تو خدا نے اسے جنتی بنایا، اور سامنے شمر جو 17 مرتبہ حج کر چکا ہے لیکن امام جور کے پیچھے تھا تو جہنمی بن چکا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھنا، خدا نے ہر زمانے میں ایک امام کو چراغ ہدایت بنایا۔ کیوں چراغ ہدایت بنایا؟ کیوں بندوبست عزا کیا؟ کیوں بندوبست مجلس حسین کیا؟ کیوں اتنی تعداد میں آپ کو مجلسوں میں، امام باڑوں میں، جلوسوں میں جمع کیا جاتا ہے؟ اصلاً آج سوال یہی ہے کہ بھائی ہمیں حسین منانا ہے تو مناؤ، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر سال ایسے روتے ہو جیسے کل شہادت ہوئی، ہر سال ایسے جمع ہوتے ہو جیسے نیا نیا غم ہے؟ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے دل میں حسین کا غم نہیں ہے، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ شیعہ صرف غم منانے نہیں آتے۔ مجلس حسین ایک واقعے کا نام نہیں، ذکر حسین تاریخ میں ایک عقیدت کا نام نہیں، ذکر حسین ایک تہذیب کا نام ہے، ذکر حسین ایک تحریک کا نام ہے، ذکر حسین اس کشتی کا نام ہے جو اپنے اندر سپاہیوں کو تیار کرتی ہے، ایک حضرت مہدی کے ظہور کے لیے، ایک نسلوں کی تربیت کرتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میرا نبی بھی ایک دن چلا جائے گا، علی بھی ایک دن شہید ہو جائیں گے، حسن کے جنازے پہ بھی چیز برسائے جائیں گے، 11 کے 11 اماموں کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ نے آخری نشانی کو پردے غیب میں رکھا۔ اب خدا امت کو کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ خدایا تیرا نبی نہیں امت کو ہدایت دینے کے لیے، خدایا تیرا ولی نہیں امت کو ہدایت دینے کے لیے، اور بچہ اسکول میں جائے تو گمراہی، موبائل اٹھائے تو گمراہی، حکمرانوں کے پیچھے لگے تو گمراہی، تو انہیں ہدایت کون دے گا؟ اللہ کیا بات آئے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک بندوبست کر کے جا رہا ہوں، گلی گلی میں فرش عزا بچھایا جائے گا، جہاں منبر لگایا جائے گا، اور ذکر حسین ہے جو لوگوں کے دلوں میں بذر ہدایت کو پھیلاتا ہے۔ وہ کام جو 1 لاکھ انبیاء نہ کر سکے، وہ
کام حسین ابن علی کر رہے تھے۔ حضرت نوح نے 900 سال تبلیغ کی، 70 لوگوں کو مومن و مسلم بنا سکے، لیکن خدا نے حسین کے ذکر میں وہ جذابیت رکھی کہ بندہ 1 گھنٹہ حسین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کوئی اور بن کے باہر، کوئی شہید حسینی بن کے ابھرتا ہے، کوئی سید علی خامنئی بن کے ابھرتا ہے، کوئی شہید حسن نصر اللہ بن کے ابھرتا ہے۔ یہ فرش عزا ہے جو آپ کو کیا دے رہا ہے؟ عزت دے رہا ہے، وقار دے رہا ہے۔ اور آج مسلمان کیونکہ فرش عزا سے دور ہیں، ظالموں سے جھپیاں ڈالتے ہیں۔ 20 نوبل انعام تقسیم کیا جاتا ہے۔ ارے جو 170 بچیوں کو ایک دن میں قتل کر دے، جو فلسطین میں 70,000 مسلمانوں کے خون کو بہا دے، جو لبنان میں 4,000 کے قریب مسلمانوں کو صرف 1 ہفتے میں قتل کر دے، لیکن مسلمان کیونکہ فرش عزا سے دور ہے، اس کے دل میں ظالم کی نفرت نہیں ہے۔ لیکن شیعہ کیوں کہ فرش عزا پہ ہے، سر کٹا دیتا ہے، لیکن اپنے وجود کو چھپاتا نہیں ہے، حسین کی طرح نعرہ لگاتا ہے کہ حیات من ذلت، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ خدا نے آپ سب کو آج عالم اسلام میں عزت دی کیونکہ آپ بہادر ہو۔ بہادر کیوں ہو؟ کیونکہ آپ کا تعلق فرش عزا حسین ابن علی سے۔ شیعہ کے دل میں کبھی بھی ظالم کی محبت داخل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کیسے ممکن ہے جو مصائب اصغر میں گریا کرے اور یہ سنے کسی نے اتنے بچوں کو مارا اس سے محبت کرے؟ کیسے ممکن ہے جو علی اکبر کے مصائب پہ گریا کرے اور سنے کہ 60-70 ہزار جوانوں کو قتل کر دیا مسلمانوں کے اس سے محبت کرے؟ یہ جرت خدا نے آپ کو دی کہ کل یہ جرت حسین کی تھی جب وقت یزید کو للکار رہے تھے۔ بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت مدینے میں۔ آج مفتیان یہی تو سوال کرتے ہیں کہ ہمارے آدھے مفتیوں کا کام وکیل بننا ہے، بس کام یہی ہے کہ ہم نے فلاں کو بچانا ہے، بھلے غلطیاں ہوں لیکن ہم نے بچانا ہے۔ اس زمانے میں بھی کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ بڑے تھے، نمازی تھے، عابد تھے، زاہد تھے، لیکن ضرورت ہو اور نمازی کیسا جو صاحب ضرورت نہ ہو، وہ عابد کیسا جو بہادر نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ کیسا جس کے اندر جذبہ ایثار نہ ہو۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں، خدا 8 صیتوں کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ بتا کہ تمہاری اولاد تم سے زیادہ پیاری ہے، تمہارے بچے تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تمہارے بھائی تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تمہارا مال تمہیں زیادہ پیارا ہے، جو گھر تم نے بنائے وہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں، یا اپنے قبیلے سے زیادہ محبت ہے، اپنے گاؤں سے زیادہ محبت ہے، یا تمہارے دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ جب تک یہ سب کچھ قربان نہیں کرتے تب تک تم سچے مسلمان نہیں کہلاتے۔ اور حسین نے کربلا میں آ کے بچے بھی قربان کیے، مولا نے کربلا میں آ کے گھر و قبیلہ و کنبہ بھی قربان کیا، مولا حسین اپنے وجود کو قربان، یہ بتانے کے لیے کہ حسینی کے دل میں کبھی بھی ظالم کی محبت نہیں آ سکتی۔ ایک بڑی برملا مثال ہے نا، بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں، لعنت کیا ہے؟ اظہار نفرت۔ کس سے اظہار نفرت؟ کہ دشمن خدا، دشمن رسول اور دشمن اہل بیت۔ یہ پکی لائن ہے، آپ نفاق کے میدان میں نہیں چل سکتے کہ جناب مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں۔ ہم بھی اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی رسول و انبیاء و اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک لائن ہے اور وہ ریڈ لائن ہے کہ صحابی چاہے کتنا بھی بڑا لیکن اگر آل رسول کا گستاخ ہے ہمارے دل میں کبھی اس کی محبت داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کچھ معیار ہیں، ایک معیار خدا، دوسرا معیار رسول، تیسرا معیار آل رسول ہے۔
کبھی بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان اپنے اصحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہمیشہ کہا تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کبھی بھی رسول نے نہیں کہا کہ میرے اصحاب کی مثال کشتی نوح کی طرح. نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح. کسی کے لیے نہ اپنی بیویوں کے لیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری بیوی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. نبی نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو غضبناک اس نے مجھے غضبناک کیا. کسی کے لیے نہیں کہا رسول نے کہ اس کی محبت نہ ہو. مثلا احد کے پہاڑ جتنی خیرات دے دو صبح سے شام تک روزے رکھتے رہو مثلا فلا فلا کی محبت نہ ہو تو جنت میں نہیں جاؤ. کہا تو علی ابن ابی طالب کے لیے. کسی کے لیے نہیں کہا کہ فلا فلا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کہا تو حسن و حسین کے لیے کہا. جتنی روایات مباہلہ ہوا تو اپنی اہل بیت کو لے کر گئے. اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم ظالمن والا وعادمن عادا. اے خدا جو ان سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کرنا, جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کرنا. تو معیار کسے بنایا؟ اہل بیت کو بنایا. فضیلت کس کی بیان کی؟ اہل بیت کی بیان کی. مسجد کے سارے دروازے سب پہ بند کر دیے اور علی کے دروازے کو کھلا رکھا. اگر مسلمان منگو تو مولا کو دوستی ہی مان لیں. کسی صحابی کا ہاتھ بلند کر کے نہیں کہا جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اگر خلیفہ نہ بھی مانو مقام میں دوستی پر بھی آؤ تو صرف علی ابن ابی طالب کے لیے کہا کہ جو علی کا دوست ہے وہ محمد کا دوست ہے. بشر بیدار ہونی چاہیے. جو جمل میں علی کے مقابلے میں آئے آپ دوست کہو گے یا دشمن کہو گے. جو صفین میں علی کے مقابلے میں آئے آپ دوست کہو گے یا دشمن کہو گے. جو حسن کے جنازے پہ تیر چلائے آپ دوست کہو گے یا دشمن کہو گے. جو کربلا میں حسین کے مقابلے میں آئے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑائے لب مبارک پر چھڑی ماری آپ دوست کہو گے یا دشمن کہو گے. ارے جو آل رسول کو رلائے وہ دوست نہیں ہوا کرتا, جو ان کے غم میں روئے اسے دوست کہلاتے ہیں. تو معیار کیا بنایا؟ فرمایا یہ معیار ہے, ان کی محبت ہے. اور واللہ آج آپ نے کس کو معیار بنایا؟ آج اسلام کا پرچم کون بلند کر رہا ہے؟ شیعہ واحد قوم ہے جس میں قوم پرستی نہیں ہوتی, جس میں فرقہ پرستی نہیں ہوتی. اہل فلسطین شیعہ نہیں, لیکن ہم نے اپنے بہترین لیڈر اہل فلسطین کو قربان کیا. ان کی نسلیں 100 بار مرے اور جییں بھی تو حسن نصر اللہ جیسا پیدا نہیں کر سکتے. ایسا نورانی لیڈر قربان کر دیا جس کی حمایت میں ایک کلمہ گو کی حمایت میں, ایک مسلمان کی حمایت میں, فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں. کیونکہ یہاں قوم پرستی نہیں ہے, یہاں کلام اہل بیت چلتا ہے. اے شیعو کونو لنا شینا ولا کونو لنا زینا. ہر زمانے میں اپنا کردار ایسا بنانا کہ دنیا تجھے دیکھ کر کہے کہ جب اس کا شیعہ ایسا ہے اس کا مولا علی کیسا ہوگا. آج ان کے کرداروں کو بولا جاتا ہے. شہید علی خامنئی کی شہادت کے بعد دنیا بول رہی ہے ارے جب علی کا ادنا سا غلام اتنا بہادر ہے تو علی کتنا بہادر ہوگا. خدا آپ کو عزتیں دے رہا ہے. خدا کو عزتیں دے رہا. کس کے ذریعے سے؟ ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے. اب یہاں پہ ایک سازش کھیلی گئی. وہ سازش یہ تھی کہ جناب وہ ذکر جسے خدا نے ہر زمانے میں چراغ ہدایت بنایا, یہ بولا جاتا ہے بھائی یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہمارے بعض خطیب, ہمارے بعض ذاکر اسی فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں جو دشمن جا رہا ہے. یہ آج برملا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھائی ذکر امام حسین, شہادت امام حسین 61 ہجری میں ہوئی, اب بس ذکر امام حسین کریں, لیکن اس ذکر کو آج کے حالات سے کنیکٹ نہ کریں. وہی سوچ خان کا ہی سوچ. تو مسجد میں بیٹھو بس اللہ کا ذکر کرو, میرا کیا جائے باہر کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے, میرا تو کام ہے نماز پڑھوں. مشہور ہے نا کہتے دھندا ہوتا ہے, عبادت ہوتی ہے. یہ دو چیزیں جدا نہیں ہو سکتی کہ بندہ کہے میں نماز بھی پڑھوں گا شراب بھی پیوں گا.
نماز بھی پڑھوں گا، خیر و خیرات بھی کروں گا، لیکن کہیں پہ کوئی قتل ہو جائے اس پہ اپنی سزا کو بلند نہیں کروں گا۔ امیر المومنین کہیں اگر انبار کے شہر میں عراق میں کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے کوئی زبردستی پازیب اتار دے اور یہ خبر کوئی مسلمان سن کے مر جائے تو موت برحق ہے۔ کسی غیر کے لیے غم کرے، دکھ رکھے کہ جناب فلاں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس زیادتی پہ بولے اور اس بولنے پر اس غم میں مر جائے تو یہ موت برحق ہے۔ یہ فکر ہے اہل بیت۔ تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی فکر کو ہر زمانے میں زندہ رکھو۔ یہ کیا چکر لگایا ہوا ہے، کل کا یزید آج کا یزید، یزید تو ایک ہی تھا، یزید ایک ہی تھا تو آج تجھے مار کون رہا ہے؟ یزید ایک ہی تھا تو تمہارے بچوں کے آج گلے کون کاٹ رہا ہے؟ یزید ایک ہی تھا تو تمہارے مسجدوں میں آج بم کون پھوڑ رہا ہے؟ یزید ایک تھا، آج تمہاری نسلوں کو حسین سے دور کون کر رہا ہے؟ ہاں یزید 61 ہجری والا ہے، 61، لیکن یاد رکھو جس نے یزید کو یزید بنایا وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو کربلا کے بعد کس نے امام زین العابدین کو زہر دیا؟ کس نے 90 امام کو زہر دیا؟ کس نے 10 امام کو زہر دیا؟ کس نے 11 امام کو شہید کیا؟ یہ کون؟ آج یزید ایک شخص کا نام نہیں ہے، یزید ایک سوچ و فکر کا نام ہے۔ آج کربلا کے تو ہم یزیدی نہیں، کیا مطلب؟ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم بنو امیہ کے رشتہ دار نہیں، یزیدی نہیں اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا حسین کے رشتہ دار ہیں۔ حسینی کا مطلب یہ جو فکر حسین رکھتے۔ گاندھی ہندو تھا پر لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ فکر کہاں سے آئی، انگریزوں سے آزاد ہونا، فکر حریت کس نے تمہارے وجود میں دی؟ جبکہ ہندو تھا، اس نے کہا مجھے اگر کسی نے حر بنایا تو حسین ابن علی نے بنایا۔ ظلم کے مقابلے میں اگر کسی نے مجھے کھڑا ہونا سکھایا تو وہ کون تھے؟ ذات ابا عبداللہ الحسین۔ آپ امام حسین کو محدود نہ کرو 61 ہجری میں، جبکہ معصومین نے خود محدود نہیں کیا۔ اگر کوئی آپ پر اعتراض بھی کرے، آپ دعائے رجبیہ، زیارت رجبیہ کو سنا اس میں، اور یہ زیارت معصوم سے منقول ہے، اس میں انسان پڑھتا ہے امام حسین کے لیے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو میرے مولا آپ پر ابا عبداللہ۔ پھر کہتے ہیں لبیک یا داعی اللہ، اے حسین۔ کون حسین؟ اے اللہ کی دعوت دینے والے حسین۔ آج آپ زیارت پڑھتے ہو نا، آج پڑھ رہے ہو مثلا، آپ کہتے ہو آج میں آپ کو لبیک کہنے آیا۔ کربلا گئے ہو نا، آپ کیا امام حسین کی حرم میں نعرہ لگاتے ہو لبیک یا حسین؟ لبیک کیسے بولا جاتا ہے؟ جس نے تجھے بلایا، جس نے تجھے دعوت دی۔ تو یہ زیارت میں بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ آج بھی حسین ہمیں بلا رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ آج مولا حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج جو آپ کہتے ہو لبیک یا حسین تو سوچنا چاہیے میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ حج پہ جاتے ہو کہ تو لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں تیری دعوت پہ کیا کر رہا ہوں؟ لبیک کر رہا ہوں۔ اور کربلا جاتے ہو مولا حسین کو کہتے ہو لبیک، دعائے رجبیہ پڑھتے مولا لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت دینے والے میں آپ کو لبیک کہنا۔ کیا مدد مانگی تھی امام حسین؟ کون ہے حسین کی آواز پہ آواز دینے والا؟ ہر من نام سرین ینصر، ہر من ذاکرین یزکون حرم اہل بیت۔ کون ہے جو حرم رسول کو بچائے؟ کون ہے جو حسین کی مدد کے لیے آئے؟ اب جب کربلا میں امام حسین بلا رہے تھے تو کون سی مدد تھی؟ مولا جنگ رہے تھے، اپنی تلوار کے ذریعے سے آؤ، حسین کی حفاظت کرو، خیموں کی حفاظت کرو، سینائیوں کی حفاظت کرو۔ ارے آج تو مولا حسین شہید ہو گئے، آج کس مدد کی ضرورت ہے؟ آج کسے خطرہ ہے؟ آج مولا کس مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ تو مدد ہر زمانے میں کی
جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، مومنوں کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب کسی نے ساتھ امام سے پوچھا مولا یہ کیسی مدد ہے؟ امام نے فرمایا جو ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرے یہ ہماری مدد ہے۔ اور اگر کسی مومن کو کھانا کھلاؤ تو یہ تصور کیا کرو کہ اپنے امام کو کھانا کھلاؤ۔ سبیلوں کا ماجرا کیا ہے؟ سبیل لگاتے ہو، کسی کو پانی پلا رہے ہو، یہ تصور کرو اپنے مولا کو پانی پلا رہے ہو۔ اربعین امام حسین میں جاتے ہیں، کتنی لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی جوتوں کو پالش کرتا ہے، کوئی اپنے گھر میں لے جا کے خدمت کرتا ہے۔ یہ کیا سوچ کے خدمت کر رہے ہیں؟ معصوم کا فرمان ہے اگر میرے چاہنے والے کی خدمت ہے تو مت سمجھو اس کی خدمت ہے تو اپنے امام کی خدمت کرتا ہے۔ اتنا جذبہ امام حسین پروردگار عالم قرآن میں کہیں تنصر اللہ ینصرکم، اگر خدا کی مدد کرو گے تو خدا تیری مدد کرے گا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتا ہے خدا تو مالک زمین و آسمان ہے، تجھے مدد کی کیسی ضرورت؟ پھر کہا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ پھر مولا فرماتے ہیں اے خزائن زمین و آسمان کے مالک، تجھے قرضے کی کیسی ضرورت؟ تجھے مدد کی کیسی ضرورت؟ اصلا خود حسین کو مدد کی کیسی ضرورت؟ جو ایک اشارہ کرے تو اس کی بددعا پہ پورا لشکر یزید تباہ و برباد ہو جائے، اس حسین کو مدد کی ضرورت کیا؟ نہیں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے خدا مدد مانگتا ہے۔ اگر خدا کی مدد کرو گے تو اصل میں خدا کی مدد نہیں، یہ تیری مدد ہے۔ یہ قرضہ خدا کو نہیں دے رہے بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے رزق میں کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ اگر اہل کوفہ کو بلا رہے ہیں کربلا میں کہ آؤ وقت یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، فائدہ حسین کا نہیں تھا، فائدہ کوفیوں کا تھا، کیونکہ اگر یزید رہے گا حاکم تمہاری نسلیں تباہ ہوں گی، اور اگر آج کے ظالم کے مقابلے میں نہ اٹھو گے فائدہ اہل بیت کا نہیں ہے، فائدہ تمہاری نسلوں کا۔ اگر چاہتے ہو نسلوں کے دلوں میں محبت اہل بیت اور محبت خدا رہے تو ظلم کے مقابلے انسان ہے ہی نہیں جو اپنی فطرت کو نہ بچائے۔ فطرت کو پاک کرنے کا وسیلہ اگر خدا نے کسی کو بنایا تو حسین بن علی کو بنایا۔ ہر زمانے میں اہل بیت کا کام تھا نسلوں کی تربیت کرنا۔ آج وہ کام کون کر رہا ہے؟ فرش عزا حسین بن علی کر رہا ہے۔ آج ایک ہی قوم ہے جو ظلم اور ظالم کے مقابلے میں کھڑی ہے، اور وہ کون سی قوم ہے جس کا تعلق فرش عزا حسین بن علی، وہ بھلے اہل سنت کی کیوں نہ ہو۔ آپ حماس دیکھیں، حماس شیعہ نہیں ہے لیکن حماس کی فکر اہل بیت کے چاہنے والوں سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ جذبہ کس سے لیتے ہیں؟ شہید قاسم حسن نصر اللہ کہ ظلم کے مقابلے میں دوسرا مسلمان وہ ہے جو سکون سے سو رہا، جسے فکر صرف اپنے گھر بال بچوں کی، لیکن یہ حسین ہے جو اپنے بچوں کو بہتر کرتا ہے، تیرے بچوں کی یہ اپنا سکون چھوڑ رہے ہیں تیری خاطر، کیونکہ زندگی کا ہدف ہی یہی ہے۔ ہدف کائنات کیا ہے؟ خدا نے کائنات کو کیوں بنایا؟ آدم کا ہدف، مقصد نوح، مقصد ابراہیم، مقصد اسماعیل، مقصد حضرت موسیٰ، مقصد سلیمان و داؤد، مقصد حضرت دانیال، تمام تر انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ کائنات میں اللہ کی حکومت کو نافذ کیا جائے۔ اب فرمایا اس مقصد کو جو وجود پورا کرے گا وہ علی کا لال حضرت مہدی آ کر پورا کرے گا۔ لیکن سوال امام مہدی آئے ہیں تو مولا کو لشکر تو چاہیے نا، مولا کو جانثار تو چاہیے نا، مولا کو بہادر تو چاہیے نا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کیوں ظہور نہیں ہوتا؟ فرمایا من خوف الموت من خوف القاتل، اللہ کو پتا ہے اگر لشکر تیار نہیں میں نے مہدی کو بھیج دیا تو دشمن کیا کر دے گا؟ قتل کر دے گا۔ آج امت سید علی خامنئی کو نہ بچا پائے، آج امت سید حسن نصر اللہ کو نہ بچا پائے تو دشمن جبار ہے۔ اگر امام زمانہ آئیں گے، اگر آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نہیں بھائی امام زمانہ آئیں گے اور خدا معجزاتی طور پر پوری کائنات میں نظام الہی کو نافذ کرے گا، تو خدا نے اگر معجزے کرنے ہوتے تو 1400 سال کا انتظار نہ کرواتا۔ یہ نہیں کہتا افضل الاعمال انتظار الفرج،
بہترین عمل انتظار فرض ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ مولانا ہم تو امام زمانہ کے ظہور کی بڑی دعا کر رہے ہیں. میں نے کہا بڑے محنت کا کام کر رہے ہو بھائی, بڑے محنت کا کام ہے دعا کرنا. ایسی دعائیں حج کے ایام میں وہاں کا امام کعبہ بھی کرتا ہے, ہاتھ بلند کر کے اے خدا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما, اے خدا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یہ وہی کام ہے جو یہودی اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بولا. اللہ کے نبی نے کہا چلو فلسطین کو فتح کرتے ہیں. کہنے لگے موسیٰ ہم نہیں آئیں, تم جاؤ اور تمہارا خدا جاؤ, اور جب سارا صفایا کر دو پھر ہمیں بلانا, ہم شہر کے اندر کیا ہوں گے, داخل ہو جائیں گے. بھائی موسیٰ نے اگر حکومت الہی کو نافذ کرنے کے لیے خدا کے معجزوں سے کرنا ہوتا تو تمہیں میں مصر سے لے کے یہاں تک کیوں لاتا. اگر خدا نے کائنات میں خود ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر خدا کر دیتا, پھر ہماری ضرورت کیا ہے. اب بندہ دعا کرے کہ العجل العجل, مسلمان بھی کہے خدایا خدایا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے امام کا آپ کس کام کے ہو, یہ امت کس کام کی ہے, یہ مسلمان کس کام کا ہے. کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے دعا کر دو اللہم اکسک اللہ عریان, اے خدا جس کے پاس لباس نہیں اسے کپڑا دے دے, جس کے پاس پیسے نہیں اسے پیسہ دے دے, جو فقیر ہے اسے امیر بنا دے. دعا کا مطلب یہ ہے امیر بنانا کس نے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. بندوں کی مدد وہ تیرے ہاتھوں سے کروانا چاہتا ہے, ظلم کے خلاف وہ تجھے بلند کر کے لڑوانا چاہتا ہے. تمہارے وجود میں ایثار کا جذبہ ہوتا تم کرو گے. اگر حسین مولا نے سب کچھ کرنا ہوتا تو حل من ناصر کی صدا نہ دیتے. مولا بتانا چاہتے ہیں کہ امام کتنا بھی اعلیٰ ہو جائے لیکن اگر امت ساتھ نہیں اس امام کو شہید کر دیا جاتا. اب کہا تب تک ظہور نہیں کروں گا جب تک ایسی امت نہ بنے جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھے, جو اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اب ایسی امت کو تیار کرنے کے لیے خدا نے ایک نقشہ بنایا, اور وہ نقشہ فرش عزا حسین ماری کا ہے. یہاں آپ کو بلایا جاتا ہے. یہاں آپ کو بلایا جاتا ہے. اب شہدا پہ بٹھا کر آپ کے دل کے دو پیالوں کو بھرا جاتا ہے. ایک پیالے میں محبت حق کو بھرا جاتا ہے, حسین کی محبت, علی کی محبت, رسول کی محبت, اللہ کی محبت, اولیاء اللہ کی محبت, شہداء کی محبت, جنہوں نے قربانیاں کی ان کی محبت. دوسرے پیالے میں نفرت کو بھرا جاتا ہے. کس کی نفرت؟ دشمن خدا کی نفرت, عدو اللہ کی نفرت, شیطان کی نفرت. تبھی خدا ہر مسلمان کو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس قدر آپ کے دنوں ظلم کے مقابلے میں مسلوط کر دیا کہ آج چلے جائیے مسلمان مفتیوں کا حال دیکھیے, حافظ قرآن, حافظ حدیث, سب کچھ یاد ہے, اور ان سے بولو امام حسین پر یزید نے ظلم کیا کہ یہاں بڑی زیادتی تھی. بڑا آج تو بعض ایسے ہیں تو آج بھی وکیل بنے ہوئے ہیں. ابن سعد کو بچانے پہ لگے ہوئے کیونکہ صحابی کا بیٹا تھا, یزید کو بچانے پہ لگے ہوئے کیونکہ صحابی کا, یہ فری کے وکیل. نہ ان کو آخرت میں کوئی جزا ملے گی اور دنیا میں تو بدنامی ویسے ہی ان کو مل رہی ہے. فری کے وکیل, فری کے شیطان کے وکیل بنے ہوئے ہیں. ہاں بھائی آج رسول پہ ظلم ہوا کہ ہاں بڑا ظلم ہوا. تو پوچھنے والے نے کہا اگر ظلم ہوا ہے ظالم بھی تھے تو آپ ایک لعنت والا بھیج دیجیے. تو مفتی صاحب کی گویا گلے میں ہڈی اٹک جاتی ہے. کہتا نہیں یہ لعنت کا کام شیعوں کا کام ہے. ہاں بھائی شیعوں کا ہی کام ہے, کیونکہ حسین نے شیعوں کے دلوں میں ظلم کی اور ظالم کی نفرت پیدا کی. اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ظالم کو ظالم بولے. اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ یزید پہ لعنت کرے. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی مجلس میں چلے جاؤ, اس فرش عزا سے 8 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور اس بچے سے پوچھو کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا تو پوچھے گا وہ 3-4 بھیج کے بتائے گا.
اتنا آپ کی نسلوں زندہ باد یاد رکھنا کہ ہم جب لعنت بھیجتے ہیں یزید کے گوشت اور کھال پہ نہیں، آنکھیں اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے دی، بدن نعمت الہی، یزید کی فکر پر، کیونکہ آنکھ نہیں چاہتی گناہ کرے، ہاتھ نہیں چاہتا، مخلوق خدا، تبھی قرآن کی آیتیں ہیں یہی ہاتھ گنہگار کے خلاف گواہی دیں گے، قیامت میں یزید کے ہاتھ یزید کے مخالف ہوں گے، یزید کی آنکھیں یزید کے مخالف ہوں گی، اور وہ ہاتھ جو مٹی میں مل چکے ریگستان کی راکھ بن کر جل چکے اور ختم ہو چکے، آج بھی یزید پہ لعنت بھیج رہے، ہاتھ تو ختم ہو گئے، آنکھیں تو ختم ہو گئی، آج فرائضہ کی ممیاں دیکھو، ہڈیاں وڈیاں سب چکنا چور ہو جاتی ہیں، آپ کس پہ لعنت کر رہے ہو؟ اس فکر پر جس نے یزید کو یزید بنایا۔ وہ فکر بڑی خطرناک ہے، بدن محدود ہے، فکر محدود نہیں ہے، فکر آج بھی گھوم رہی ہے، فکر یزید آج بھی قتل کروا رہی ہے، فکر یزید آج بھی سرکار کری ہے، فکر یزید آج بھی نفرتیں پھیلا رہی ہے۔ تو مولا چاہتے تھے کہ ایسا معاشرہ بنے جس کے اندر فکر حسین پائی جائے۔ یاد رکھو اگر کل کے یزید سے نفرت ہے اور آج والے ظالم سے نفرت نہیں ہے تو اس نفرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ایسے کوئی آدمی امام علی سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے، لیکن مولا کے چاہنے والے سے محبت نہ کرے۔ 20 سال علی ابن مہزیار سے امام زمانہ نہ ملے، جب خیمے میں ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا علی ابن مہزیار 20 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ مولا ہر سال میں آپ سے ملنے آتا ہوں، آپ کے آپ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ علی ابن مہزیار اگر تو میرے شیعوں سے ناراض رہے گا تو امید مت رکھنا میں تم سے راضی ہوں۔ آج ہمیں ادھوری ولایت بتائی جاتی ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھو، اکرمنی معرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ۔ اے خدا مجھے معرفت اہل بیت نصیب فرما، پہلی دعا۔ دوسری دعا زیارت عاشورہ میں صرف حسین کی معرفت نہیں، حسین کو چاہنے والے کی معرفت نصیب فرما۔ تیسرا جو آپ کے دشمن ہیں ان کی براءت نصیب فرما۔ پھر آخرت میں مجھے محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور فرما۔ اگر کوئی کربلا جا رہا ہے، حسین کی محبت ہے، کسی خاتون نے کہا مولانا یہ 4تھی بار کربلا جا رہا ہے اور میرے پیسے لیے ہوئے ہیں، میرا قرضہ مجھے واپس نہیں دے رہا، یہ زیارت قبول نہیں ہے، کیونکہ محبت حسین تو ہے لیکن ایک مومنہ کو تکلیف دے کے جا رہے ہو۔ محبت حسین تو اردو کا محاورہ ہے نا کہ 1000 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے کے لیے، ایسے حاجیوں کے منہ پہ خدا حج مارتا ہے کہ بندوں کا حق کھائیں، کہ حسینیوں کا حق کھائیں۔ فرما ولایت کامل ہی نہیں، ولایت کامل تب ہے ہم سے بھی محبت کرو۔ آج تمہارے سامنے علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، تو مولا کس سے اظہار محبت کروں، کس سے گلے ملوں، کس سے دعوت دوں؟ تو فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو سینے سے لگا، انی سلم لمن صالحکم تو حرم لمن حاربکم۔ مولا کا صحابی صاحب امام کے صحابی کو اس نے دعوت دی، گھر گیا تو دیکھا اتنا بڑا گھر، تو دیکھو معصوم کا فرمان ہے، امام کو دعوت دی، دیکھا اتنا بڑا گھر، امام نے فرمایا تیرے لیے چھوٹا گھر بھی کافی تھا رہنے کے لیے، کیوں میں اتنا بڑا گھر لیا ہے؟ کیا مومن تو دعا کرتا ہے کہ بڑے گھر خدا اسے جنت میں عطا کرے؟ وہاں کام کے ہیں، یہاں کتنے سال انسان بڑے گھر میں رہے گا، 60 سال 70 سال، اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں خدا جنت میں بڑا گھر عطا کرے۔ تو امام نے کہا لیکن چلو ٹھیک ہے، تم نے بڑا گھر لے ہی لیا ہے، اتنا بڑا گھر، تمہیں مشورہ دوں، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا بڑا گھر دنیا میں ہی جنت بن جائے؟ اسے دنیا میں ہی جنت کا گھر مانا جائے۔ فوراً بولا مولا جی مجھے بتائیے کہ اگر تو چاہتا ہے تیرے گھر میں جنت کا رنگ آئے تو ہمارے چاہنے والوں کو اپنے گھر میں دعوت دے، بڑا سفرہ لگایا، بڑا سفرہ لگایا کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو، تو تمہارا بڑا گھر کیا بن جائے گا؟ جنت کا گھر بن جائے گا۔ پھر گھر میں اپنے اقربا
سے صلہ رحم کیا کریں. ایسے کوئی آتا ہے آپ کے مظفر گڑھ میں آپ کا کوئی رشتہ دار, اس کے بجائے کہ وہ ہوٹل میں جا کے رکے, تیرا بڑا گھر ہے اسے اپنے گھر میں رکا لے تو تمہارا گھر کیا بن جائے گا؟ جنت بن جائے گا. اور فرمایا اپنے گھر میں ذکر محمد اور آل محمد کے رہے. مومن کا احترام امام زمانہ کا احترام, مومن کی مدد امام زمانہ کی مدد. میری بیٹی سکون میں ہے لیکن مجھے پتا ہو, ہمیشہ یاد رکھو کیوں معصومین نے چاہا کہ عبادتیں سوشلائز ہوں, انفرادی عمل کی ویلیو نہیں. کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا کہ ایک رکعت کا ایک ثواب, مسجد میں آئے گا ایک کا 10 ہے. اس کی حکمت سمجھو. کیا ہوتا ہے مسجد میں آنے سے؟ مجلس تو اکیلا بھی سن سکتا تھا لیکن کہا نہیں فرش عزا پر آؤ. حسین کا ذکر گھر میں بھی کر سکتا تھا, کہا نہیں جلوس عاشورہ میں جاؤ. کیونکہ جب تم ایک ساتھ ہوتا ہے تو خدا تمہارے وجود میں ایک ابوت پیدا کرتا ہے, نورانیت کو نازل کرتا ہے, تمہارا وجود لوگوں کی آنکھوں میں آتا ہے. ہو تم کم لیکن آج ساری دنیا بولتی ہے محرم میں لگتا ہے ایسا ہے پورا پاکستان شیعہ. جب ایک ساتھ ہوتے ہو تو تم کیا آتے ہو؟ نظر آتے ہو. اب مولا فرماتے ہیں مومن ہے مومن, سمجھا کرو یہ حکمت اہل بیت ہے. اب آپ مسجد میں جاؤ گے, جیسے گھر میں نماز پڑھو گے آپ کو لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا, لیکن مومن مسجد میں جائے گا 10 مومن اور آئیں گے. ایک مومن سے آپ ڈیلی مل رہے ہو, سلام دعا کر رہے ہو, مصافحہ کر رہے ہو, اور آج جب اس مومن سے ملے تو اس بیچارے کا چہرہ اترا ہوا تھا, آپ سوال کرو آج پریشان کیوں ہو؟ مثلا بولے گا جناب آج گھر میں چوری ہو, پریشان ہوں. یا کہے گا نوکری چلی گئی, پریشان ہوں. یا کہے گا بیٹا چلا گیا, پریشان ہوں. اب کیونکہ مومن و اہل ولایت ہو تو اللہ نے تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھی تو فوراً چاہو کہ اس کی پریشانی کو دور کرو. ایک بوڑھا بزرگ آئے گا, دیکھو گے پریشان ہے, پوچھو گے جناب کیوں پریشان؟ مسجد میں آئے گا تو پتہ چلے گا. ایک دوسرے کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو پتہ چلے گا. تو کہے گا جناب بیٹی کے 4 رشتے آ گئے لیکن جواب دے دیا کیونکہ میرے پاس جہیز نہیں ہے. اب مومنین کو فکر ہوگی مسجد میں 50 مومنین, کوئی کہے گا میں برتنوں کا بندوبست کرتا ہوں, کوئی کہے گا میں فریج کا بندوبست کرتا ہوں. اس طرح اس مومن کی کیا ہو جائے گی؟ مدد ہو جائے گی. اب مولا فرماتے تم اس کی مدد نہیں کر رہے, تم فرزند زہرا کی گویا مدد کر رہے. جب یہ کافروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے بڑا شدید کوئی نہیں. علی جب خیبر میں جاتے تھے, خندق میں جاتے تھے, رخ علی کو دیکھ کر انسان کے وجود میں خوف طاری ہو جاتا تھا کہ جب کافروں کے مقابلے میں آئے وہ غیظ و غضب ہوتا ہے تو دشمن کو زدہ ہو جاتا ہے. لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو رحماء کہ ان سے بڑا کوئی نرم دل نہیں ہے. سنا اور واللہ خدا پر یہ چہرہ 40 حسینی میں دکھاتا ہے. آپ کسی بھی سفر پہ جاؤ 2 چیزوں کی پرواہ ہوتی, کھانا کیا کھاؤں گا, سوؤں گا کہاں. لیکن دنیا کا واحد سفر ہے سفر 40 حسین, جہاں 2 چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. کھانے کا بندوبست بھی حسین ہی کرتے ہیں, سونے کا بندوبست بھی حسین کرتا ہے. واللہ دنیا میں ایسا رنگ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ مولا حسین آپ کو جوڑ کر صفات حسین میں جوڑ. یاد رکھو جنہیں اغیار کی بھی فکر ہے, کیا وہ ہماری فکر نہیں کریں گی؟ کیا وہ اپنے چاہنے والوں کی قدر نہیں کریں گے؟ زندگی میں جوان ہو, بچہ ہو, ماں ہو, بہن ہو, ایک چیز یاد رکھو, کبھی بھی زندگی میں نا امید نہ ہو. اللہ سے امید. مولا حسین نے سب کچھ لٹا دیا کربلا لیکن چہرہ پر امید. یزید ظاہراً جیت چکا, تخت پہ بیٹھا تھا لیکن پریشان تھا. سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسی لیکن پھر کہا کہ زینب خدا نے تیرے ساتھ یہ کیا, تیرے بچوں کو مارا, تو اسیر بن گئی. اب بی بی زینب کی نگاہ ہے, سب کچھ لٹا چکی, گوا چکی, مصیبتیں آ چکی, لیکن زینب نے کبھی اپنے خدا کے لیے برا نہیں سوچا. پہلا جملہ کہا ماں رأیت الا جمیلا. زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
مولا فرماتے یاد رکھ، اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے، پیسہ چلا جائے، بزنس میں نقصان ہو جائے، موبائل چھن جائے، مصیبت آ جائے، طلاق مل جائے، مختلف مصیبتیں، فرما کبھی بھی مصائب ہوں مایوس نہ امید نہیں، کیونکہ دنیا کا حدود ہے۔ پھر فرما اگر بلاؤں میں آؤ مایوس نہ ہوا کرو، اگر خدا کوئی بہت بڑی نعمت دے تب بھی زیادہ خوش، کیونکہ وہ لمحے میں نعمت چھین بھی دیتا ہے، وہ لمحے میں مصیبت میں، لیکن خوبی کیا ہے نہ اس کی نعمت ہمیشہ رہتی ہے نہ اس کی مصیبت ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ دنیا کیا ہے محدود ہے۔ پھر فرمایا خدا کبھی کبھی مصیبتوں میں بھی تمہارے لیے رحمت رکھتا ہے، تمہارے لیے نہیں۔ امام سے پوچھے مولا بلا میں رحمت، چھٹے امام فرماتے ہاں، کہ یا تمہارے لیے رحمت ہوتی ہے یا معاشرے کے لیے رحمت ہوتی ہے؟ ایک بندے پہ مصیبت ہے، وہ تو مصیبت میں چلا گیا، لیکن دوسرے کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ اس کے ذریعے سے کھول دیا۔ مولا کیسے؟ امام نے فرمایا حضرت یوسف 7 سال کے تھے، کیا قصور تھا اللہ کے نبی کا؟ کوئی نہیں، مصیبت نبی اللہ کو بازار مصر میں بیچا گیا تو ہی نہیں مصیبت، بڑے ہوئے زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور بے گناہ جرم میں سزا میں 20 سال زندان میں گزارنے پڑے، پر مسائل آئے، لیکن خدا نے ان مصیبتوں کو یوسف پہ جو بھیجی ان کو باب رحمت بنایا، اہل مصر کو عزیز مصر بنے اور لوگوں کو بہترین حاکم ملا، اور خدا نے مصر میں قحط سے بچا دیا۔ اب یہاں مولا فرماتے ہیں کہاں یوسف کی مصیبت اور کہاں میرے جد حسین۔ بندہ آج خدا نے کرب و بلا کو جنت بنا دی، کتنی مصیبت امام حسین پر، لیکن اس مصیبت سے خدا نے کیا نکالی؟ باب رحمت نکالا۔ اگر کربلا نہ ہوتی فرشیزہ نہ ہوتے، اگر کربلا نہ ہوتی ماتم کا تصور نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ بہادریاں نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ سربلندیاں نہ ہوتی، خدا نے اس کو آپ کے لیے کیا بنا دیا؟ باعث رحمت بنا دیا۔ یہ وہ حسن تھا جو بی بی زینب دیکھ رہی تھی کہ ماں رائے تو اللہ جمیلہ، کہ زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کبھی رب کی دربار میں مایوس نہیں ہوتا۔ پھر چوتھے امام فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، جب اٹھے نماز کے لیے تو دیکھا بوڑھی اماں مصلی پہ نماز پڑھتی، عجیب عالم تھا سیدہ زینب کا۔ تو پہلی مرتبہ دیکھا اتنے سفر میں کبھی بھی پھوپھی کو بیٹھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے، کبھی آپ کے کبھی بھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھتے۔ پہلا سوال کہ پھوپھی اماں کا کوئی تکلیف ہے؟ کیونکہ فقہی مسئلہ ہے، جب تک تکلیف نہ ہو تب تک آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب تک امکان کوشش کرو تب تک بدن میں کام کرنا، پر میں سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کرنا، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اتنی تکلیفوں میں بھی زینب نے خدا کو چھوڑا نہیں۔ دیش کے پروردگار عالم ہے، مولا چاہتے ہیں کہ بندے کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ملایا جائے، لیکن تب تک نہیں ملا سکتے ہو جب تک رنگ کے اہل بیت میں رنگ نہ جاؤ۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے بھائی کو کیا، جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو کیا، جیسے امام حسین العابدین نے اپنے بابا کو کیا۔ تو مومن اگر کربلا جانے کی تمنا ہے کہ عمر میں جاؤ، فرمایا مجھ حسین کو خلوص دل سے سلام کیا، کہ مولا کیا ہوگا کہ ثواب اجازت کر دے، کہ اتنا آسان کہ ایک نشانی اگر تیرے اندر ہو، اگر مجھ حسین کو خلوص سے سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس وقت مت سمجھنا کہ تیرے آنسو حسین تو تجھے تیرے سلام کا جواب دے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، جنہیں نام حسین آتا ہے میرے ساتھ سلام پڑھے، چند تم پہ مصیبت
کہ خدا سے رزق توبہ لے کر فرش عزا سے اٹھیں. السلام حسین کی سنا ماشاء اللہ سب کے السلام اللہ حسین میرا سلام زخمی یہ سلام میرا سلام نہیں، یہ کسی عام ذاکر عالم کا سلام نہیں، یہ فرزند زہرا امام زمانہ کا سلام. زیارت ناہیہ پڑھو مسائل حسین امام زمانہ خود بیان کرتے ہیں، لیکن خصوصیت نہ کسی شہید کا نام لیا، بس مصیبت کو یاد کیا، فرمایا میرا سلام خوشبو ہوٹوں پہ پھول پھٹے ہوئے ہوٹوں پہ دادا نے علی اصغر کے دادا نے علی اکبر کے دادا نے عباس کے جناب مولا میں کھلیا میرا سلام زخمی ہوٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑے اللہ جانے جو منظر بچی نے کیسے دیکھا، اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا. کسی نے جو دماغ سے پوچھا مولا اہل بیت کے گھرانے کی بچیاں بھی صابر، لیکن مولا سمجھ نہیں آتے ایسا کیا ہوا کہ سکینہ زندان میں بابا بابا کر کے چلے گئے. اگر دنیا سے جانا ہوتا اپنی بچیوں کی طرح سکینہ کو نہ سمجھا کرو. فرمایا مولا بابا کا کٹا سر دیکھا لیکن روح برباد ہو گئی، اکبر کا کٹا ہوا سر دیکھا پر روح برباد ہو گئی. مولا ظالم نے تماچے مارے، لعین تابعان مارے،
سکینہ نے صبر کیا خدا سے کیا ہوا 20 بچے تھے لشکر سپاہ امام حسین سکینہ کو ایسا کیا ہوا کہ بیمار پڑ گئے میرے مولا فرماتے ہیں ایک منظر نے سکینہ کو بیمار کر دیا مولا کون سا منظر تھا فرمایا شام اور شرابی کا دربار اس دربار میں بچی کو بیمار کر دیا مولا دربار میں بچی نے ایسا کیا دیکھا اب تصور کر کے رونا 4 سال بچی ہے اتنا قد ہوگا ایدی بی بی آگے ایدی اسیر آگے یہ چھوٹی بچی اسیروں کے پیچھے کھڑی ہے ہاتھوں میں رسیاں گردن میں رسی فرمایا مومن میں جب کمر سیدھی کرتا تھا بچوں کی آواز آتی تھی سجاد ہمارا گلا گھٹ رہا کے پیچھے کھڑے تھے جب کمر سیدھی کرتا تھا بھالا دن دی بھیا سجاد گلا گھٹ رہا پورے سفر میں ایک حسرت تھے بس مجھے میرا بابا دے دو مجھے میرا بابا دکھا دو چھوٹی بچی قد چھوٹا قیدیوں کے پیچھے کھڑی اتنے میں دربار میں آواز آئی حسین کا سبلا لگا دشت میں کٹا ہوا سا جیسے بچی نے سنا کہ بابا کا سر آیا کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر مجھے تھوڑی جگہ دو میں اپنے بابا کو دیکھو اب ایسا نہیں تھا کہ سکینہ نے بابا کا سر نہیں دیکھا کئی مرتبہ نوکے نظر کبھی گودی قدرگار لیکن مولا فرماتے اس منظر نے بچی کو بیمار کر دیا بڑی کوششوں کے بعد تھوڑی جگہ ملے نگاہ بابا کے سر پہ پڑے بچی نے کیا دیکھا نہیں شراب پی رہا تھا بچی ہوئی شراب دست میں پھینک رہا تھا اور حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا بچی کی فریاد بولا مار میرا غریب بابا میرا پیاسا بابا تمہارا اس منظر سکینہ کو بیمار کر اب بولتی کم تھی روتی زیادہ تھی بس نام شام میں بابا میرے غریب بابا مولا فرماتا ہے سکینہ نے شہادت سے پہلے ایک جملہ بولا اس کے بعد بچی کی روح برباد کر گئے مولا کون سا جملہ تھا کہ جب زندان میں حسین کا سر لگا بچی نے سر کو سینے سے لگا رو کے کہنے لگی میرے غریب بابا کیا سکینہ سے ناراض ہو ذرا آنکھیں کھولو میرے زخمی کان دیکھو بابا میرے زخمی رخسار دیکھو ایک جملہ کہا روح برباد کر گئے او بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمل کہا
میرے چہرے کا رنگ بدل گیا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا مولا فرماتے بڑی دیر گزر گئے بچی بابا کے سر پہ سر رکھ کے رونے لگے آگے بڑھا سکینہ کا بابا کا سر دے میں بھی سینے سے لگاؤں یہاں سر لیا بچی کی گردن ڈھلے مولا نے آواز دی انا للہ انا الیہ راجعون رضا من اللہ تسلیم الامر لعنت اللہ علی القوم الظالمین